کل رات کو ایک بڑی کارروائی پاک فوج کی طرف سے کی گئی تھی اور ٹی ٹی پی کو افغانستان میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب یہ کراس بارڈر جو دہشت گردی ہے وہ اس کا ایک سلسلہ تو جاری ہے، پاکستان یہ بات بھی افغانستان کے سامنے رکھتا ہے، لیکن اس کا جو حالیہ واقعہ تھا اس میں 16 جوان شہید ہوئے تھے۔ آپ کے جو سی ایم خیبر پختونخوا ہیں ان کا ایک مسلسل موقف رہا کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف ایک سخت رد عمل بھی ہماری طرف سے ہے۔ شروع میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کا موقف اس اعتبار سے کیا ہے، مذاکرات بات چیت ہو افغانستان کے ساتھ یا پھر سخت کارروائی جس حساب سے کی گئی ہے ابھی اسی کا ایک سلسلہ جاری رہے، اسی پالیسی کے تحت نمٹا جائے دہشت گردی سے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ 25 دسمبر 2024 آج اس دن جب ہم یوم قائد اعظم کی ولادت کا دن منا رہے ہیں، آپ نے بڑے امپورٹنٹ سوال اٹھائے ہیں اور آپ نے خود قائد اعظم ڈے پہ بات کی ہے۔ میں بھی اس پہ ایک بات کر کے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ ضرور۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 30 اکتوبر 1947 کو لاہور یونیورسٹی اسٹیڈیم میں ایک بہت فقیر المثال سپیچ کی تھی۔ آزادی ملنے کے بعد انہوں نے کچھ ایسی سپیچیں کی ہیں جو ہماری ینگ جنریشن کو سننی چاہیے اور اس سے سیکھنا چاہیے، اور وہ ایک گائیڈنس ہے۔ تو اس والی سپیچ میں 1 منٹ لوں گا۔ اس میں وہ کہتے ہیں، آج کے حالات میں یہ بڑی پرٹیننٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ if we take up inspiration and guidance from the Holy Quran, a final victory, I once again say, will be ours۔ پھر کہتے ہیں کہ do not for a moment imagine that your enemies can ever succeed in their designs، جس طرح آج ہو رہا ہے، ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، but at the same time do not make light of the situation facing you۔ Search your hearts and whether you have done your part in the construction of this new and mighty state۔ پھر آگے کہتے ہیں، یہ لمبی سپیچ ہے، میں ریلیونٹ پورشن پڑھ رہا ہوں۔ Do not be overwhelmed by the enormity of the task۔ There is a many an example in history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character۔ You are made of a sterling material and second to none۔ پاکستانی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک sterling material سے بنے ہوئے ہیں اور آپ دنیا کی دوسرے درجے کی قوم نہیں ہے، پہلے درجے کی قوم ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں فائنل 1-2 لائنز کہ why should you also not succeed like many others, like your own forefathers? You have only to develop the spirit of the mujahid۔ You are a nation whose history is replete with people of wonderful great character and heroism۔ Live up to your traditions and add to it another chapter of glory۔ آگے کہتے ہیں کہ all I require of you، قائد اعظم کہتے ہیں، that every one of us to whom this message reaches must vow to himself and be prepared to sacrifice all if necessary in building up Pakistan as a bulwark of Islam۔ یہ وہ مشہور سپیچ ہے جس کے آخر میں قائد پھر وہ کہتے ہیں، آخری جو مشہور لائن ہے وہ کہتے ہیں کہ there is no power on earth which can undo Pakistan۔ It has come to stay۔ So the message to the terrorists، دہشت گردوں کو یہی میسج ہے کہ پاکستان انشاءاللہ تا قیامت رہے گا۔ ہماری دور حکومت میں ہم نے کوشش کی کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں۔ 2 عالمی اسلامی کانفرنسز کی، افغان طالبان کی اور امریکنز کے بیچ میں جو ڈسکشن تھی قطر میں دوحہ میں، اس میں فیسیلیٹیشن جناب عمران خان صاحب کی حکومت میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہوئی اور ایک امن قائم ہوا۔ پہلی بار بڑے عرصے بعد کابل اور پشاور اور کابل اور اسلام آباد میں ایک اچھا تعلق پیدا ہوا۔ لیکن اب جو صورتحال ہے، دیکھیں ہم سب دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ لیکن عام خیال یہی ہے علی محمد خان صاحب کہ اس وقت کی وہ پالیسی خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی تھی یا خان صاحب کی تھی، اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں نکلے۔ افغانستان نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ اسی پہ میرا دوبارہ سوال کی طرف ہی میں جاؤں گی کہ آج بھی ہم ایک طرف انگیج تو کر رہے ہیں لیکن یہ کارروائی بھی، لیکن کیا کوئی فائدہ ہے افغانستان سے انگیج کرنے کا؟ دیکھیں، جب تک عمران خان صاحب کی حکومت تھی معاملات بہت بہتری سے چل رہے تھے، اور ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو افغان طالبان تھے افغانستان میں جن کی حکومت ہے، انہوں نے کبھی پاکستان کو اٹیک نہیں کیا تھا، ٹی ٹی پی کرتی تھی اور وہ ایک فرق رکھا گیا۔ اب اگر کوئی بھی پاکستان کے خلاف اٹیک کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، اس کے خلاف ہم سب اپنا ایک جواب دیں گے۔ لیکن ایک بات ہم ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ تو ظاہر ہم نے نپٹنا ہے، لیکن اسلام آباد اور کابل کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگز دور ہونی چاہیے اور آپس میں ایک تعلق بحال ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے امن کے لیے ہم نے قیمت چکائی ہے پچھلے 40-50 سال۔
ٹھیک، اب یہ ایک الگ بحث ہے اور کبھی کسی دن آپ کے ساتھ اس پہ بات کریں گے. آج کا ہمارا آپ سے سیاسی موضوعات پہ بات کرنا بھی اہم ہوگا کہ افغان طالبان سے کیا یہ امید رکھی جائے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے بھی یا نہیں. لیکن بہرحال اب سیاسی ٹاکس کے حوالے سے علی محمد خان صاحب، 2 جنوری کو پی ٹی آئی کی طرف سے تحریری مطالبات حکومت کہتی ہے کہ حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھے جائیں گے. ایک مطالبہ آپ لوگوں کا کارکنان کی رہائی کا ہے سمیت بانی پی ٹی آئی، اور دوسرا ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کا. لیکن کیا اس تحریری مطالبات کے اندر کوئی اور چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں؟ الیکشن آڈٹ سے متعلق بھی کچھ چیز ہو سکتی ہے؟ آپ لوگ کیا فارملی رکھنے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے سامنے؟ میرے خیال میں الیکشن آڈٹ تو ہونا چاہیے. خان صاحب کی ہمیشہ جو 3-4 بڑی ڈیمانڈز ہوئی ہیں پچھلے 6-8-9 مہینوں میں، اس میں الیکشن آڈٹ سر فہرست رہا ہے. اسیران کی رہائی اور الیکشن آڈٹ، ساتھ میں 9 مئی کا جوڈیشل انکوائری. بیچ میں 26 نومبر کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس میں خون بہا ہے، پاکستانیوں کا ناحق خون بہا ہے، ڈی چوک میں بے گناہ خون بہا ہے، پاکستانیوں کو شہید کیا گیا ہے. اور افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے واقعات شاید بہت کم ہیں کہ اسلام آباد میں ایسا یہ افسوسناک واقعہ ہوا. اس کی انویسٹیگیشن ہم چاہتے ہیں. آج کل میں میری اگر خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، کچھ عرصے سے میری ملاقاتیں ان لوگوں نے بند کی ہوئی ہیں، جو سرکار ہے یا ان کے ساتھ جو ان کے جو بھی سپورٹر ہے، پیچھے جو بھی حساب کتاب چلتا ہے. لیکن میری اگر آج کل میں ملاقات ہوتی ہے تو میں خود بھی خان صاحب کی خدمت میں گوش گزار کروں گا کہ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ تو آف کورس خان صاحب کی رہائی ہے. عمران خان کی رہائی اگر ہوتی ہے تو یہ سسٹم واپس اپنی پلیس پہ جانا شروع ہو جائے گا. نمبر 2، یہ جو انویسٹیگیشن ہے 9 مئی اور 26 نومبر کی، 9 مئی آف کورس وہ جو ہوا تھا واقعہ، اور 26 نومبر جو میسیکر ہوا ہے. لیکن 8 فروری کے الیکشن کا جوڈیشل آڈٹ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ نئے الیکشن کی لوگ بات کرتے ہیں لیکن جب تک اس سے الیکشن کا آڈٹ نہیں ہوتا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ نئے الیکشن کو بھی ریگ نہیں کیا جائے گا. خاص کر جس صورتحال میں ہماری یہ جو سچویشن ہے، الیکشن کمیشن کی جو سچویشن ہے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن اگر نیا الیکشن... اب خان صاحب کی رہائی کی جو علی محمد صاحب آپ نے بات کی، خان صاحب کی رہائی کی آپ نے جو بات کی، اس حوالے سے ہم بہت مختلف جذبات پی ٹی آئی کے اندر دیکھ رہے ہیں. عارف علوی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ 1.5 ماہ میں خان صاحب رہا ہو جائیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اسی قسم کی بات کی کہ بس 1.5 ماہ کا انتظار کرنا ہوگا. قانونی طور پہ تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. ان کی 190 ملین پاؤنڈ کی سزا بھی 6 جنوری کو اناؤنس ہونی ہے، کا فیصلہ بھی ان کا اناؤنس ہونا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ 1.5 ماہ کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اس کو امریکہ کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جا رہا ہے اور حکومت آپ پہ اس اعتبار سے بھی تنقید کر رہی ہے کہ پہلے آپ کہتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ، ہمارے معاملات میں مداخلت کرتا ہے امریکہ یا یورپین یونین، لیکن آج آپ کے کارکنان، ان کے نمائندہ خصوصی جو سوشل میڈیا پہ بہت متحرک ہیں آج کل امریکی نمائندے، ان کو شکایتیں بھی لگا رہے ہیں پاکستانی سیاستدانوں کی یا ایون صحافیوں کی. سو یہ کیسے شفٹ آیا آپ کے اس میں، اور آپ کے کارکنان تک بھی یہ پہنچ چکا ہے کہ اب وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ٹرمپ آئیں گے تو خان صاحب آزاد ہوں گے؟ نہیں، کوئی ڈیٹ میرے خیال میں کوئی مناسب میں تو نہیں دوں گا. کوئی ایسی ڈیٹ کی بات میں نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس تو کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ 1.5 ماہ میں ہو سکتا ہے 1 ہفتے میں ہو جائے، کیا پتا. ہو سکتا ہے نیگوسیشنز کا کوئی اچھا رزلٹ نکلے، کیونکہ 24 نومبر کے احتجاج سے پہلے امید بند چلی تھی کہ شاید 30 نومبر سے پہلے ہی خان صاحب کی رہائی ہو. امید تو تھی. تو کوئی ٹائم فریم دینا کہ 1.5 ماہ یا 1 ماہ یا اس کو کسی کی پریزیڈنٹ کی اس سے اپوائنٹمنٹ سے یا اس کی اپنی پوزیشن پہ آنے سے صدر ٹرمپ کے، یہ بھی مناسب میں نہیں سمجھتا ہمارا ایسی کوئی سوچ ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے خود اس سوچ کی نفی کی ہے. جیل اڈیالہ میں ٹرمپ کے الیکشن کے دن خان صاحب نے خود یہ بات کی میڈیا کو، میں وہاں موجود تھا. خان صاحب نے کہا کہ ہمیں زیادہ ایکسپیکٹیشن یہ تو نہیں ہے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا ٹرمپ آپ کی رہائی کے لیے کال کریں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس چیز کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہمیں توقع نہیں ہے. ہم صرف یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریشن ٹرمپ کے نیچے جو ہے وہ بائیڈن کے مقابلے میں ہمارے معاملات میں نیوٹرل رہے گی. تو ہم کوئی ان کی طرف سے کسی چیز کے انتظار میں نہیں ہے. ہاں، دوستانہ تعلق ہم سب ممالک سے چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو ایک نیگیٹیوٹی تھی بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کی پاکستان کے حوالے سے، صرف عمران خان صاحب نہیں بلکہ پاکستان کے حوالے سے بھی، تو وہ ایک پازیٹیوٹی میں چینج ہو. باقی ہم دیکھتے ہم امریکہ کو نہیں ہیں، دیکھتے ہم صرف اللہ کو ہیں. ہم اللہ سے پر امید ہیں، اللہ کی طرف ہماری نظر ہے، لیکن اس پہ ہمارے ساتھ. علی محمد صاحب
حکومت بھی بہت پر اعتماد نظر آتی ہے. ہم نے دیکھا 2 دن کے اندر یورپین یونین، امریکہ، UK کی طرف سے ملٹری کورٹ سے جو سزائیں پائی آپ کے کارکنان نے، ان کے حوالے سے اس کی مخالفت کی گئی. لیکن عطا تارڑ صاحب آج بھی بہت پر اعتماد انداز میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کو ہم قائل کر لیں گے کہ کس طرح یہ سزائیں ہمارے قوانین کے مطابق ہی ہیں. سو آپ لوگوں کا لیکن انحصار ہے. جو سٹیٹمنٹس 2-3 دن سے آپ لوگوں کی جماعت کی طرف سے آئے، شیخ وقاص صاحب کی طرف سے بھی آئے، وہ اسی اعتبار سے تھے کہ امریکہ اور یورپین یونین یہ کہہ رہا ہے. دیکھیں، پاکستان ایک کمیٹی آف نیشنز میں ایک گلوبل ورلڈ کا حصہ ہے، اور بینگ اے نیوکلیئر پاور، اور وہ بھی ایک اسلامک نیوکلیئر پاور، تو ہم سے لوگوں کی توقعات بھی ہیں اور ہماری کمٹمنٹس بھی ہیں. ہم یونائٹڈ نیشنز کا حصہ ہیں سن 47-48 سے، ہم یورپین یونین کا حصہ ہیں، ہم GSP+ ہیں، ہم OIC کا ایک اہم اور ممبر ہیں، ہم بہت سی آرگنائزیشنز کا حصہ ہیں. اور اس میں جب آپ سگنیٹری ہوتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل کووننٹس کو مانتے ہیں، انٹرنیشنل لا کو آبزرو کرتے ہیں، آپ ان کو کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی ملٹری طاقت بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم کانسٹیٹیوشن پہ بھی بلیو کرتے ہیں. تو یہ تو اگر ہماری حکومت ہو، میاں صاحب کی ہو، کسی کی بھی ہو، اگر اس کے دوران آپ انٹرنیشنل لا سے دور جائیں گے اور آپ ملٹری ٹرائل سیولین کا کریں گے، چاہے ہمارے نیچے ہو یا کسی کے نیچے ہو، یورپین یونین سے آواز اٹھے گی، یونائٹڈ نیشن سے آواز اٹھے گی، امریکن کانٹیننٹ سے آواز اٹھے گی، یورپین پینسولا سے آواز اٹھے گی. یہ دس از ناٹ PTI اسپیسیفک، دس از ریگارڈنگ یور کمٹمنٹس ود دوز آرگنائزیشن انٹرنیشنلی. آپ نے کمٹ کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کو کانسٹیٹیوشن آئین کے مطابق چلائیں گے. تو جب آپ ملٹری ٹرائلز کریں گے اور سیویلینز کو آپ سزائیں دیں گے تو چاہے جس کی بھی حکومت ہو وہاں سے تو تنقید ہوگی. ٹھیک ہے، میں علی محمد صاحب کیونکہ وقت کی کمی ہے، میں 1-2 سوالات اور بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آپ کا انحصار پارلیمانی سیاست کے حوالے سے رہتا ہے، آپ کا جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ جو آپ کا سیاسی کریئر رہا اس میں ہم نے دیکھا، لیکن آپ کی جماعت کا بہت سارا انحصار اسٹیبلشمنٹ کے اعتبار سے بہت سے بیانات آتے ہیں. رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت صرف ایک وسیلہ ہے، یہ ہماری بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو اور حکومت کو مذاکرات کی میز پہ بٹھایا؟ I'm not part of the dialogue committee، میں اس کا حصہ نہیں ہوں، لیکن خان صاحب سے جب بات ہوئی تھی تو خان صاحب نے کلیئرلی یہ کہا تھا کہ ہم کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ظاہر ہے کہ اگر حکومت اس وقت ڈائلاگ ٹیبل پہ آئی ہے تو کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اپنی ٹاپ لیڈرشپ سے بھی مشورہ کرتی ہے، جو بھی ان کے لیڈرز ہیں، نواز شریف ان کے لیڈر ہیں اور زرداری صاحب پیپل پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ سب کو پتا ہے کہ اپنی طاقت سے تو آئی نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، تو ان نے پیچھے بھی کہیں سے اپروول لی ہوگی. لیکن میرے خیال میں ڈائلاگ تو پولیٹیکل فورسز سے ہی ہے، ظاہر ہے وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ ان کی ہوگی پیچھے اپنے اسٹیبلشمنٹ سے. لیکن یہ کہنا میں اس سے بصد احترام ڈس ایگری کرتا ہوں. ہمارے مذاکرات سیاسی فورسز سے ہیں، ہاں انہوں نے اعتماد میں لیا ہوگا، کیونکہ اس پہ میرے خیال میں رانا ثنا صاحب نے بھی بات کی ہے اور ان کے اور بھی لوگوں نے بات کی ہے کہ میرے خیال میں کانفیڈنس میں سب کو لیا ہے، نواز شریف صاحب کو بھی جو ان کے لیڈر ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کیونکہ تبھی یہ بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں بیٹھے ہوں گے. اچھا ایک اور بات ہے with the support of the establishment، اس کو اس طرح سے لینے جو بھی آپ اس کو ڈائلاگ تو پولیٹیکل فورسز کے بیچ میں ہے اور ہونا بھی پولیٹیکل فورسز کے بیچ میں چاہیے. بظاہر تو ایسا ہی ہے، باقی ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. کوئکلی میں یہ بھی ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ہم پہلے بھی آپ سے اس پہ بات کر چکے کہ 9 مئی کے واقعات پہ حکومتی شخصیات معافی کا مطالبہ بارہا آپ لوگوں سے کرتے ہیں. اگر آپ کی شرائط سامنے آئیں 2 تاریخ کو اور حکومت کی طرف سے ایک یہ باقاعدہ شرط بھی رکھی گئی کہ آن دی ریکارڈ آپ لوگ معافی مانگے ان واقعات کے اوپر جو 9 مئی کو پیش آئے، تو کیا آپ لوگ قبول کریں گے ایسی شرط؟ خان صاحب نے خود ایک دفعہ یہ بات کی تھی، آپ نے بات چھڑی ہے تو میں بتا دوں کہ اگر آپ فوٹیجز لے آئیں، CCTV فوٹیجز، اگر کوئی ہمارا کارکن اس میں ملوث پایا گیا ہم اس کو خود ہی اپنی جماعت سے نکالیں گے. اور خان صاحب نے کسی قسم کی غیر قانونی سرگرمی میں PTI کے ملوث ہونے سے انکار کیا ہے، کسی قسم کی. ہاں یہ کہا کہ اس کی آپ امپارشل انویسٹیگیشن کریں، لیکن آپ نے معافی تلافی کی بات کی ہے تو باقی لوگ چھوڑیں. مجھ پہ 9 مئی کا کیس بنا، ملٹری کو اپنا سول سیکرٹ ایکٹ اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ، عدالت نے مجھے باعزت بری کیا، کیس میرا ڈسچارج ہو گیا. مجھ پہ کیسز غلط بنائے گئے، مجھ سے کون معافی مانگے گا؟ ہے کسی میں اخلاقی جرات؟